اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت خوبصورت تحریر آج میں نے پڑھی۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ الفاظ کس نے لکھے ہیں، لیکن ہیں بہت کام کے الفاظ، ان پہ ذرا غور کیجیے گا۔ نمبر 1، مرد کے جو کپڑے ہیں، مرد کے کپڑے، ان میں عورت کی صفائی دکھائی دیتی ہے۔ عورت کے لباس میں مرد کی مردان کی ظاہر ہوتی ہے۔ How powerful that man is، اس کی عورت کی کپڑوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور لڑکیوں کے لباس میں ماں کے اخلاق نظر آتے ہیں۔ ماں کے اخلاق لڑکیوں کے لباس میں زبردست خوبصورت لباس، بےہودگی نہ ہو تو ماں کا اخلاق اچھا۔ ہم محبت، رواداری، وفاداری، احترام اور تمام اعلیٰ اقدار پر پلے ہوئے نسل ہیں۔ ہم مردوں اور عورتوں کے درمیان رہتے تھے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے تعلقات اور احترام میں مہارت حاصل کی تھی۔ اللہ، they were illiterate، مہارت تھی۔ انہوں نے ادب نہیں پڑھا، لیکن ہمیں ادب سکھایا۔ ہمارے فادرز، فور فادرز، مدرز، انہوں نے ہمیں ادب سکھایا۔ انہوں نے فطرت کے قوانین اور حیاتیات کا مطالعہ نہیں کیا۔ They didn't go for anything like that، لیکن انہوں نے ہمیں شائستگی کا فن سکھایا۔ شائستگی کا فن۔ انہوں نے رشتوں کی ایک بھی کتاب نہیں پڑھی، لیکن اچھا سلوک اور احترام سکھایا۔ اللہ، احترام ہمیں سکھایا انہوں نے۔ اور انہوں نے مذہب کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا۔ بڑے بڑے مولوی عالم نہیں بنے، لیکن ہمیں ایمان کا مفہوم سکھایا۔ ایمان کا ایک مفہوم ہے جو ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا۔ انہوں نے منصوبہ بندی، پلاننگ کا مطالعہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے ہمیں دور اندیشی سکھائی۔ اللہ، ہم میں سے کسی کو گھر میں اونچی آواز میں بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بہت سے ہمارے میری عمر کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر میں کبھی اونچی آواز میں بولے تک نہیں تھے اپنے والدین کے ساتھ۔ ہم 70s 80s 60s اب وہ نسل ہیں جو گھر کے صحن میں سو جاتے تھے جب بجلی چلی جاتی تھی۔ ہم ٹیں ٹوں نہیں کرتے تھے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، مگر ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے۔ او اس طرح رہتے، او اس طرح رہتے، او ہو جاتے، او ہو جائے، نو، ہم ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ اگر شکایت بھی تو اسی سے کرتے تھے، رائٹ؟ میری محبت اور تعریف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقامات بلند کرے۔ اگر وہ زندہ ہے تو ان کو اچھی زندگی دے، اور اگر وہ جا چکے ہیں دنیا سے تو اللہ تعالیٰ ان کے مقامات بلند کرے۔ والدین کی عزت ہوتی ہے، اس استاد کی عزت ہوتی ہے، محلے دار کی عزت ہوتی ہے، رفاقت کی عزت ہوتی ہے۔ جتنے آپ کے دوست ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، ان سب کی عزت ہوتی ہے، اور دوستی کی عزت ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کی ایک عزت ہے، ایک مقام ہے۔ ہم 7ویں پڑوسی کی عزت کرتے تھے، اور بھائی اور دوست کے ساتھ اخراجات کاٹنا اور راز بانٹتے تھے۔ We shared our expenses with our friends and relatives۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وہ خوبصورت لمحات گزارے، اور اس نسل کے لیے جس نے ہمیں پرورش کی تعلیم دی، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے جو زندہ ہیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت اور صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو ہمیں چھوڑ کر اس دنیا فانی سے چلے گئے، اللہ ان کے لیے رحمت اور بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، ہم تیرے مشکور ہیں۔ تو نے ہمیں what can I say now؟ عزت بہت بڑی چیز ہے۔ عزت کیجیے، عزت کروائیے اور عزت رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔